يلا إفسون. يلا إفسون، يلا لا تستسلمي رجاء، يلا. لسه عم ينزل. جهاز الصدمات الكهربائية. ساوي شيء سمير، تحملي جاهز. تحملي إفسون. 120. 200. 360. رجع النبض طبيعي. برافو إفسون، برافو. أمير، أمير، أمير. إفسون، 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 عم تسمعيني؟ تمام، لا تتعبي حالك، لا تتعبي حالك، أنا هون. تمام، لا تتعبي حالك. إيه، لا تتعبي حالك إفسون، لا تتعبي، أنا هون، ارتاحي. يلا راجع لك. الحمد لله يا ربي. عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے، مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی، مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں، مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا، مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو، مگر عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے، مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی، مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں، مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا، مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی
کی ہے کہ میری ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो, मगर आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज़ हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो, मगर आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज़ हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो, मगर आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज़ हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ
کی ہے کہ میری ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो, मगर आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज़ हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो, मगर आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज़ हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो, मगर आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज़ हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ
کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو، مگر عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے، مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی، مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں، مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا، مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو، مگر عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے، مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی، مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں، مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا، مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو، مگر عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے، مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی، مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں، مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا، مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی
کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو، مگر عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے، مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی، مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں، مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا، مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو، مگر عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے، مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی، مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں، مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا، مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو، مگر عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے، مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی، مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں، مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا، مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔
چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو، مگر عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے، مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی، مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں، مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا، مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو، مگر عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے، مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی، مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں، مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا، مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا، مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو، مگر عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ محلے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے لائبریری میں آتی۔ وقاص کو عائشہ کی سنجیدگی اور محنت نے متاثر کیا۔ وہ اکثر بہانے سے اس کے پڑھائی کے بارے میں بات کرتا۔ آہستہ آہستہ دل میں جذبات جاگنے لگے، مگر اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ دوسری طرف حمزہ کو بھی عائشہ پسند آنے لگی، مگر اس کا انداز ہلکا پھلکا اور دوستانہ تھا۔ ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں، مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا، مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔
चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा आए जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो, मगर आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज़ हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा आए जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो, मगर आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज़ हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा आए जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो, मगर आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज़ हल्का पल्का और दोस्ताना था।
ایک دن حمزہ نے اپنے دل کی بات عائشہ کو کہہ دی۔ عائشہ نے صاف جواب دیا، حمزہ آپ اچھے انسان ہیں مگر میرا دل کے اور ہے۔ حمزہ حیران ہوا۔ اس نے وقاص کو بتایا کہ عائشہ نے انکار کر دیا۔ وقاص خاموش ہو گیا مگر اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ عائشہ کے الفاظ دراصل اس کے لیے تھے۔ چند دن بعد وقاص نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا، اگر آپ کو کبھی سہارا چاہیے تو کیا آپ مجھے اپنا سمجھیں گی؟ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے ہمیشہ دعا کی ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا آئے جو مجھے اور میرے خوابوں کو سمجھے۔ وقاص نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اچھی نوکری حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے گھر والوں سے عائشہ کا رشتہ مانگا۔ وقاص کے والدین نے شروع میں انکار کیا کیونکہ عائشہ کا تعلق غریب گھرانے سے تھا، مگر وقاص کی اصرار پر آخرکار مان گئے۔ یہ خبر سن کر حمزہ ٹوٹ گیا مگر اس نے اپنی دوستی پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ وقاص سے بولا، یار دل ہار گیا ہو مگر عائشہ کا خواب تھا ایک دن اپنی ماں کو سکون کی زندگی دے۔ اسی محلے میں وقاص اور حمزہ رہتے تھے، دونوں یونیورسٹی میں کلاس فیلو اور اچھے دوست تھے۔ وقاص سنجیدہ اور پڑھائی میں بہت آگے تھا، جبکہ حمزہ خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا۔ عائشہ سے دونوں کا واسطہ تب پڑا جب وہ